अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ और पाक फौज परवेज़ मुशर्रफ की सेहत, उनके इलाज और पाकिस्तान के अंदर उनकी सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर यकसू दिखाई दे रहे हैं और एक पेज पर हैं। इस एक पेज पर होने की बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासी अशराफिया की ये एक ख़ास क्वालिटी है कि ये एक दूसरे को एनआरओ देने के आदी हैं। पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को एनआरओ देकर वतन से बाहर भेजा, फिर अब नवाज शरीफ साहब की बारी है कि वो रिटर्न के अंदर परवेज़ मुशर्रफ को उसी तरीके से फैसिलिटेट करें जिस तरीके से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया था मुल्क से भागने के लिए। नवाज शरीफ हों या परवेज़ मुशर्रफ हों, ये दोनों पाकिस्तान के कौमी मुजरिम हैं, दोनों सज़ा याफ्ता शख्सियात हैं, मगर चूंकि दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इन दोनों के मकासद एक ही सियासी इशराफिया के साथ जुड़े हुए हैं। इस वजह से इंसानी हमदर्दी के नाम पर, इलाज के नाम पर और ज़िंदगी के नाम के ऊपर ये इनके तमाम तर जराइम, इनकी तमाम तर खराफात वो माफ़ कर दी जाती हैं और ये इंसानी हकूक़ के पीछे छुप जाते हैं। हैरानकुन बात ये भी है कि ये वो नवाज शरीफ साहब हैं कि जो सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाते हैं। ये जब अपोजिशन में होते हैं तो ये अपनी हर तकरीर के अंदर आवाम से ये पूछते हैं कि आखिर इस मुल्क में मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों फांसी दी गई, क्यों इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत को ख़त्म करके जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी। और ये अदलिया से गिला करते हैं, ये इदारों से गिला करते हैं कि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर क्यों मुंतखब लोगों की इज्जत नहीं होती। मगर जब ये लोग इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये दोगलेपन का शिकार होते हैं, फिर ये मुनाफकत से काम लेते हैं, फिर ये नज़रिया ज़रूरत पर चलते हैं। आज ये नवाज शरीफ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। माजी के अंदर भी ये जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये ताले आज़माओं को सेफ पैसेज देते हैं, ये गार्ड ऑफ ऑनर देकर ईवान सदर से परवेज़ मुशर्रफ जैसे लोगों को रुखसत करते हैं, ये कमर दर्द के बहानों से अदालत की बजाय हस्पतालों तक पहुंचाते हैं और हस्पतालों से फिर इनके बैरून मुल्क भागने के इक़दामात करते हैं। अब एक मरतबा फिर वो हुकूमत जो आइन की बालादस्ती का नारा लगा कर आई है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करती है, उसके लिए एक टेस्ट केस है कि परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क में आने के बाद आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे, मुकदमा चलाए और अगर नहीं चला सकते तो फिर कौम को ये वाज़ेह तौर पर बताएं कि ये आर्टिकल 6 और आइन की इस किताब को फाड़ कर फेंक दें। क्यों? क्योंकि अगर ये आइन और आर्टिकल 6 परवेज़ मुशर्रफ की बीमारी से ज़्यादा कमज़ोर है और इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता और अमल दरामद की सूरत के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती, तो फिर इस ड्रामे को ख़त्म कर दें, इस आइन की किताब को फाड़ कर फेंक दें। ये हमेशा हर दौर के अंदर अदलिया को तनकीद करते हैं, जिसने हमेशा नज़रिया ज़रूरत को सपोर्ट किया, मगर जब अदालतें बग़ैर किसी खौफ के वो फैसले देती हैं, जैसे कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 का इत्तलाक़ करते हुए उन्हें सज़ाए मौत देने की सज़ा सुनाई थी, उस सज़ा पर अमल दरामद ये लोग नहीं करवा सकते। वक़ार अहमद सेठ ने लिखा था कि इसको सज़ा दी जाए परवेज़ मुशर्रफ को, और अगर ये मुर्दा हालत में पाया जाए तो इसकी लाश को डी चौक पर 3 दिन तक लटकाया जाए। ये अदालती फैसले के अंदर जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने लिखा
اور پھر ہم نے دیکھا کہ عدالت نے ہی اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، عدالت کے وجود کو ہی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اس وقت کی تحریک انصاف کی حکومت ہو یا آج کی مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تمام وہ قوتیں جو جمہوریت کی بات کرتی ہیں، جو سویلین بالادستی کی بات کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عدالت کے پیچھے کھڑی ہوتی، انہوں نے وقار احمد سیٹھ کے ذہنی توازن پر سوال اٹھائے اور کہا کہ یہ پاگل شخص ہے۔ بالکل پاگل تو یقیناً وہ ایک طرح سے تھا، وہ شخص جو اب اس دنیا کے اندر نہیں رہا۔ یہ عجیب بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی سیاسی اشرافیہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی پتہ نہیں کیوں اتنی محدود اور اتنی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ وقار احمد سیٹھ تو فوت ہو گئے، لیکن ان کا یہ عدالتی فیصلہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، ان کے منہ پر، ان کے چہرے پر ایک داغ ہے۔ اب آپ پرویز مشرف کو ہیرو کے طور پر بھی پینٹ کر سکتے ہیں، آپ پرویز مشرف کو ایک غدار کے طور پر، ایک ایسے شخص کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پرویز مشرف کے خلاف جو چارج شیٹ ہے، عوامی چارج شیٹ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ وہ پرویز مشرف ہیں جنہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا۔ یہ وہ پرویز مشرف ہیں جنہوں نے سانحہ لال مسجد کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے جامعہ حفظہ کا ایپیسوڈ کروایا۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے اکبر بگٹی کو مارا۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے انلائٹنڈ ماڈریشن کے نام پر امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو شامل کیا، پاکستان کے اڈے دیے، یہاں بلیک واٹر CIA جیسی فورسز آئیں، پورے پاکستان کو دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر لیا گیا۔ یہ وہ پرویز مشرف صاحب ہیں، جنرل پرویز مشرف صاحب، جنہوں نے مکے لہرا کر 12 مئی کو کراچی میں جب قتل و غارت گری ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ میری طاقت دیکھ رہی ہے تو کراچی کے اندر دیکھو۔ یہ وہ پرویز مشرف صاحب ہیں جہاں پر 12 مئی کو بڑی قیمتی جانیں وہ ضائع ہوئی تھی۔ یہ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کو معزول کیا تھا اور اس کے بعد ایک تاریخی عدلیہ بحالی کی ایک تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ مگر پرویز مشرف صاحب کی انلائٹنڈ ماڈریشن، وار آن ٹیرر، ویسٹ کی طرف ان کے جھکاؤ سے ہٹ کر اگر ان کی پازیٹیو کنٹریبیوشنز کی بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج پاکستان کے اندر کسی بھی صورت کے اندر آزادی اظہار موجود ہے تو اس کی بنیادی وجہ پرویز مشرف صاحب ہیں، جنہوں نے پاکستان میں ٹی وی چینلز کو اوپن کیا، پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا کانسیپٹ دیا۔ آلدو کہ پھر انہوں نے انہی ٹی وی چینلز کے اگینسٹ جوڈیشری کی تحریک کے دوران کریک ڈاؤن بھی کیا، بٹ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد خواتین کو 33% پارلیمنٹ میں نمائندگی دی گئی، آلدو کہ اس نمائندگی سے خواتین کی زندگی پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن پولیٹیکل فیملیز کی خواتین کو مستقل ایک کا پیس مل گیا پارلیمنٹ میں، 18 سال ووٹر کی عمر کر دی گئی۔ تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں اور پھر جو کاف لیگ جس طریقے سے کنگز پارٹی یہاں پہ تیار کی گئی، نیب کو استعمال کیا گیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، پھر NROs دیے، نواز شریف کو NRO دیے جدہ بھاگنے کے لیے، بے نظیر کو وطن واپس آنے کے لیے NRO دیے، جس کو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے سب سے بڑی دشمنی تھی پرویز مشرف کے اینڈ پر۔ تو پرویز مشرف نے بطور سولجر پاکستان کو سرو کیا۔ کارگل کا جو ایپیسوڈ ہے اس پر پرویز مشرف کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بینگ اے سولجر، بینگ اے پرسن آف پاکستان آرمی، ہر شخص اس چیز کی آنر بھی کرتا ہے، رسپیکٹ بھی کرتا ہے، ریگارڈ بھی کرتا ہے یونیفارم کا۔ بٹ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سولجر اپنی اس آئینی حدود سے نکل کر اقتدار پر قبضہ کرتا ہے تو پھر وہ غداری کا مرتکب ہے، وہ آرٹیکل 6 اس کے اوپر نافذ العمل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پھر آپ پرویز مشرف کے احتساب کی بات کرتے ہیں، محاسبے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس ملک کی پولیٹیکل اشرافیہ وہ ساری کی ساری چور ہو،
मतलब ایک چور دوسرے چور کا کیسے احتساب کرے گا؟ اگر پرویز مشرف صاحب اس ملک میں واپس نہیں آ سکیں گے تو پھر نواز شریف صاحب کیسے واپس آئیں گے؟ پرویز مشرف آئیں گے تو نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ بھی کھلے گا، اور اگر پرویز مشرف صاحب باہر جائیں گے تو پھر نواز شریف کے لیے باہر جانے کے لیے بھی راستے کھولے جائیں گے۔ ہاں، لیکن عوام کے لیے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے جائیں گے، عوام کے لیے سویلین بالادستی کی بات کی جائے گی، عوام کے لیے یہ پوچھا جائے گا پاکستان کی عدلیہ سے کہ بھائی بتاؤ آرٹیکل 6 پر عمل تم کیوں نہیں کرتے۔ لیکن کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ جب عدالتیں کوشش کرتی ہیں تو پھر ان فیصلوں کے پیچھے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کیوں کھڑی نہیں ہوتی؟ کیوں اس ملک کے اندر جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر یہ تابع دار ہوتے ہیں، پھر یہ بوٹ پالشیے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر یہ پاپا جونز کی کہانیاں سناتے ہیں، پھر یہ جنرل باجوہ کا نام لے کر ٹارگٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ ساری کی ساری قوتیں اقتدار میں آ جاتی ہیں پھر یہ ہم پیالہ اور ہم نوالہ بن جاتے ہیں، پھر یہ آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کریں گے۔ پھر یہاں پر عمران خان بھی اگر ہوں تو پھر نواز شریف کے لیے ان کا دل پگھل جاتا ہے، انہیں رحم آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آج میاں نواز شریف صاحب کو رحم آ رہا ہے۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں میری تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ذاتی لڑائی نہیں، حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس کی ہر بندے سے لڑائی رہی ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔